نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر کا سفر کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں 3 چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوتے ہو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کب آپ نے نماز میں کمی کرنی ہے، اور نمبر 2 یہ کہ آپ مقیم سے مسافر کب بن جاتے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ آپ کتنے دنوں تک سفر کی حالت میں نماز میں کمی کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یعنی جب تم سفر کی حالت میں ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کرو۔ نماز میں قصر کرنے کا مطلب ہے کہ نماز میں کمی کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا مسلمانوں کے لیے ایک رعایت ہے، اور یہ رعایت کتنی نمازوں میں ہے؟ یہ صرف 3 نمازوں میں ہے۔ دن میں 5 نمازیں ہوتی ہے، ان میں سے 3 نمازوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے یہ رعایت دی ہے۔ اب وہ کون سی نمازیں ہیں؟ ظہر، عصر اور عشاء۔ ظہر کی صرف فرائض میں آپ 4 کے بجائے 2 پڑھ سکتے ہیں، اور عصر کی بھی صرف فرائض 4 کے بجائے 2 رکعت فرض پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح عشاء کی 4 فرائض میں سے 2 رکعت فرائض آپ پڑھ سکتے ہیں، اور باقی تمام نمازوں کے تمام سنتیں پوری پڑھنی ہے، اور اسی طرح عشاء کی وتر بھی پوری پڑھنی ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے شہر کے حدود میں ہے، آپ اپنے شہر کے آبادی کے حدود میں ہے، تو اب آپ نے یہ نماز پوری پڑھنی ہے، اور اگر آپ اپنے شہر کے آبادی کے حدود کراس کر چکے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس نماز میں آپ نے کمی کرنی ہے، یعنی اگر ظہر کا نماز ہے تو ظہر کے 4 فرائض میں سے 2 فرائض پڑھنی ہے، اور اگر عصر کی نماز ہے عصر کی 4 فرائض میں سے 2 فرائض پڑھنی ہے، اور اسی طرح اگر عشاء کی نماز ہے اور عشاء کی 4 فرائض میں سے 2 فرائض پڑھنی ہے۔ اب آپ کے جانے کا ارادہ کتنے کلومیٹر کی دوری پر ہے؟ اگر آپ کے جانے کا ارادہ 78 کلومیٹر سے کم ہے تو اب آپ مسافر نہیں ہے، آپ نے تمام نمازیں پوری پڑھنی ہے، اور اگر آپ کے جانے کا ارادہ 78 کلومیٹر یا 78 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو اب آپ مسافر ہیں، آپ ان نمازوں میں کمی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہے اگر آپ نے 15 دنوں کا نیت کیا ہے یا 15 دنوں سے زیادہ ٹھہرنے کا نیت کیا ہے تو اب آپ مسافر نہیں رہے، آپ نے تمام نمازیں پوری پڑھنی ہے، اور اگر آپ کا ارادہ 15 دنوں سے کم ہے تو اب آپ مسافر ہیں، آپ نماز میں قصر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی نیت کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں نے کتنے دن وہاں جا کے ٹھہرنا ہے تو اب آپ مسافر ہیں، چاہے جتنے بھی دن گزر جائے، چاہے 15 سے 30 دن گزر جائے، چاہے 3 ماہ گزر جائے، اب آپ اپنی نماز میں قصر کرتے رہیں، کیونکہ آپ کا ارادہ 15 دن یا 15 دنوں سے زیادہ کا نہیں تھا۔ اور اگر راستے میں کئی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے اور ارادہ ایسا ہے کہ 10 دن یہاں 5 دن وہاں میں نے ٹھہرنا ہے، تب بھی آپ مسافر ہیں، آپ اپنی نماز قصر کے ساتھ پڑھتے رہیے۔ اور اگر آپ نماز کے دوران آپ کا یہ ارادہ ہوا کہ میں نے وہاں جا کے 15 دن ٹھہرنا ہے یا میں نے یہیں پہ 15 دن ٹھہرنا ہے، اب آپ مسافر نہیں رہے، اب اس نماز کو بھی پوری پڑھنی ہوگی۔ اور اگر سفر کے دوران آپ سے کوئی نماز قضا ہو جائے، یعنی اگر ظہر کا قضا ہوا، آپ گھر پہنچ کر اس کی قضا 2 رکعت پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، گھر پہنچتے ہی آپ نے عصر کی نماز کی قضا 2 رکعت پڑھنی ہے، اور اسی طرح اگر عشاء کی نماز قضا ہو گئی اور آپ نے گھر پہنچتے ہی عشاء کی نماز کی قضا قصر کے ساتھ کرنی ہوگی۔ اور اگر سفر سے پہلے آپ سے کوئی نماز قضا ہو گئی تھی اور اب آپ مسافر ہیں، سفر کی حالت میں ہے، اس کی نماز کی قضا بھی پوری پڑھنی ہوگی، اس نماز میں کوئی قصر نہیں کرنی ہوگی۔ اور اگر سفر کے دوران آپ کو امامت کرنا پڑا،
اگرچہ آپ کے مقتدی مقیم ہے اور آپ امامت کر رہے ہو تو آپ نے وہیں پہ بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اگر زور کی امامت کر رہے ہو زور کی 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے, اور اگر عصر کی آپ امامت کر رہے ہو عصر کی بھی 2 رکعت پڑھنی ہے. اسی طرح عشاء کی اگر آپ نے امامت کرنی ہے تو عشاء کی بھی 2 رکعت پڑھنی ہے. اور اگر آپ سفر کے دوران کسی جماعت میں شریک ہوئے, چاہے زور کا نماز ہو چاہے عصر کا نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو, کیونکہ آپ نے امام کی اقتداء کی, اب وہ امام مقیم ہے آپ مسافر ہے, آپ نے مقیم امام کی اقتداء کی ہے اس لیے آپ نے یہ نماز پوری پڑھنی ہے. اور اگر آپ کا اسی حوالے سے کوئی سوال ہے تو اسی ویڈیو میں آپ ہمیں کمنٹ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.